Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा. अगर ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपका इस्तिग़फ़ार करना मकबूल है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अगर आप इस्तिग़फ़ार का कसरत के साथ एहतमाम करते हैं, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते, सोने से पहले जागने के बाद, यानी आप हर वक्त अपनी ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार का विर्द जारी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये बात और ये ख़्याल भी पैदा होता है कि क्या हमारा ये इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं, अल्लाह ताला हमारे इस अमल से राज़ी है या नहीं. अगर आपके दिल में ये ख़्याल पैदा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा. अगर ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपका इस्तिग़फ़ार करना मकबूल है, अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है. वो 4 निशानियां कौन सी हैं, आइए जानते हैं. सबसे पहली निशानी, याद रखें, अल्लाह के प्यारे हबीब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को वो अमल महबूब है जिसमें मदावमत हो, पाबंदी हो, चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें या 5,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें. ज़रूरी ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है. असल चीज़ जो है वो ये है कि बंदा पाबंदी के साथ, मदावमत के साथ इस्तिग़फ़ार करे, चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो. यानी आप 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लें, 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लें या एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें, लेकिन पाबंदी के साथ, मदावमत के साथ. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन, हफ़्ता 10 दिन बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ वो इस्तिग़फ़ार करते हैं और रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन फिर 10 दिन बाद वो थक जाते हैं. फिर कहते हैं बस अभी तो इसका असर ही नहीं ज़ाहिर हुआ. जिस तरह माह रमज़ान मुबारक की 27वीं शब आती है या ताक रातें होती हैं, इसी तरह शब बरात या शब कदर, तो सारी रात अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और फिर सारा साल छुट्टी. इसी तरह कुछ लोग बड़े ज़ौक़ के साथ चंद दिन करते हैं इस्तिग़फ़ार और फिर बाद में वो अमल छोड़ देते हैं. तो याद रखें, अल्लाह को महबूब वो अमल है, अल्लाह की बारगाह में वो पसंदीदा अमल है जिसमें मदावमत हो, पाबंदी हो, चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो. और चंद दिन ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर लेना और फिर छोड़ देना, इस चीज़ से अल्लाह के प्यारे रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है. सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अब्दुल्ला, फ़लाँ शख्स की तरह ना होना. अर्ज़ किया रसूलल्लाह किसकी तरह? मैं वो जो पहले रातों को बड़ा क़याम किया करता था और अब उसने वो क़याम रुकू सुजूद छोड़ दिए हैं. यानी उस तरह ना होना कि पहले तो बहुत ज़्यादा इबादत करता था और अब उसने वो इबादत करना छोड़ दी है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 मरतबा या 5,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें. ज़रूरी क्या चीज़ है? मदावमत, पाबंदी. आप देखें ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको 1 महीने की दवाई देता है, आपको कहता है कि आप ये सिरप लें और ये गोलियां लें आप, ठीक है. आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच सिरप का लेना है और कुछ गोलियां ये सुबह आपने लेनी है, कुछ शाम को लेनी है, ठीक है. आप अब घर आए और सारे का सारा सिरप एक ही घूंट में पी गए, सारी गोलियां एक ही बार में वो सारी निगल लीं, खा लीं, तो क्या इससे आपको शिफा मिलेगी? इससे आपकी बीमारी दूर होगी? हरगिज़ नहीं. हो सकता है इससे बीमारी और बढ़ जाए और मसाइल पैदा हों. तो याद रखें, असल चीज़ होती है मदावमत, पाबंदी. चाहे अमल मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो, इस्तिग़फ़ार आप अमल मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना करें, लेकिन पाबंदी के साथ करें. अब जो बंदा भी इस्तिग़फ़ार कर रहा है, चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों नहीं कर रहा, लेकिन पाबंदी के साथ कर रहा है, मदावमत के साथ कर रहा है, तो समझो कि ये पहली निशानी है, पहली, जिसको पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करने की वो इस्तिताअत मिली हुई है और वो मदावमत के साथ इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तो ये कबूलियत की पहली निशानी है. दूसरी निशानी इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की, याद रखें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए आँखों का नम हो जाना, आंसुओं का निकल आना, ये कोई आम बात नहीं है. ये कबूलियत की बहुत बड़ी निशानी है. हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یعنی یہ آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، جب بندہ رو کے آنسو بہا کے اس کی بارگاہ میں استغفار کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا جس کی آنکھوں سے کبھی بھی خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر، بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جی ہمیں رونا نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں آپ یہ ضروری نہیں کہ اتنا روئیں کہ مسلح بھیگ جائے۔ اگر کسی کو رونا آتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو رونا نہیں آتا تو یہ ضروری نہیں کہ مسلح بھیگ جائے اور اتنے آنسو نکل آئیں کہ بس اب اس طرح بہنے کی مقدار ہو نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یعنی مکھی کے سر کے برابر۔ اب مکھی کا سر کتنا ہے؟ آپ ایک گندم کا دانہ لیں، اس کے 3 حصے کریں تو ایک حصے سے بھی وہ کم مقدار ہوتا ہے مکھی کا سر۔ یعنی اتنا آنسو بھی اگر وہ آنکھوں سے نکل آئے اور چہرے پر ظاہر ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی، جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ اور ایک دن تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، وعظ بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا جب صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وعظ فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ آج میرے جیسا کمزور سا خطیب بھی اگر کہیں کوئی بات کرے اللہ کی رحمت کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام کی وہ شفقتوں کے حوالے سے، کرم نوازیوں کے حوالے سے، تو مجمع میں کئی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں برس پڑتی ہیں، رو پڑتے ہیں اللہ کی کرم نوازیاں دیکھ کر، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ رحمت اور شفقت کے واقعات جب سنائے جاتے ہیں نا تو لوگ رو پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میرے جیسا کوئی کمزور خطیب بھی وہ بیان کرے تو لوگ رو پڑتے ہیں، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وعظ فرما رہے ہوں، جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطاب فرما رہے ہوں، تقریر فرما رہے ہوں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہوں، تو وہاں کا منظر کیسا ہوگا، وہاں کیسی وہ ہیبت طاری ہوتی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے گچھے سے لچھے جھڑیں نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ یار جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطاب فرما رہے ہوں تو وہاں کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے حضور علیہ السلام، تو بیان کے دوران نا ایک شخص رو پڑا، آنکھوں سے آنسو برسے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب اس بندے کے چہرے پر نظر پڑی، دیکھا، تو فرمایا آج اگر یہاں تمہارے درمیان بڑے بڑے گناہ گار ہوتے، وہ گناہ گار جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو ان سب کو بھی اس ایک رونے والے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ اس رونے والے شخص کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو قبولیت کی دوسری بہت بڑی نشانی کہ استغفار کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ قبولیت کی تیسری نشانی یاد رکھیں، اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، آپ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، مداومت کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، لیکن کہیں کسی دن ایسا موقع آیا کسی مصروفیت کی وجہ سے، یا آپ بیمار تھے، بخار تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، آپ کسی وجہ سے استغفار نہیں کر سکے، تو اب جس دن آپ کا استغفار رہ گیا ہو تو آپ کو فکر لاحق ہو جائے، آپ کو ٹینشن لگ جائے، اندر سے آپ کو آوازیں آئیں کہ یار میرا آج استغفار رہ گیا۔ یہ ٹینشن لاحق ہونا، یہ فکر لگ جانا، یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ استغفار کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہاں 5 نمازیں چھوڑ کر لوگ وہ
سکون کی نیند سو رہے ہیں اپنی طرف سے، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. یہ فکریں ان کو ہی لاحق ہوتی ہیں جن کا سجدہ کرنا، استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. تو اگر آپ کو استغفار، کسی دن آپ کا استغفار رہ جائے اور پھر آپ کو ٹینشن ہو کہ میرا آج استغفار رہ گیا ہے، میں نہیں کر سکا، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کا استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے. اس سے پسند ہے کہ تیری زبان سے استغفار جاری رہے. آج نہیں ہو سکا تو اس نے تیرے دل میں فکر پیدا کر دی ہے، تجھے ٹینشن لاحق ہو گئی ہے. تو تیسری بڑی نشانی کہ اگر کبھی استغفار رہ جائے، دل میں وہ فکر لاحق ہو، ٹینشن ہو، آپ کو وہ اندر سے آوازیں آئیں کہ آج تیرے استغفار رہ گئے. چوتھی بڑی نشانی استغفار کی وہ یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہ بندے کو یاد آئیں اور پھر اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. یاد رکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے. تو اگر آپ استغفار کرتے ہوئے آپ کو ندامت ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، گناہ یاد آئیں تو سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں اور پھر گناہوں سے بچیں. اور اس طرح بچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بندہ جس گناہ سے توبہ کرے واپس اس گناہ کی طرف نہ پلٹے. تو اگر آپ اس طرح کا استغفار کر رہے ہیں اور پکی سچی توبہ کر رہے ہیں اور آپ پلٹ آئے ہیں گناہوں کی زندگی سے نیکی کی طرف، تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے استغفار کو قبول فرمایا ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا استغفار کرنا قبول ہے. تو یہ کچھ نشانیاں 4 میں نے آپ کو بتائی ہیں. یاد رکھیں یہ بات 1000 بار اور بہت ضروری یاد رکھیں، حقیقی علم جو ہے نا قبولیت کا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حقیقی علم وہی ہے. لیکن یہ جو قرآن و حدیث سے کچھ نشانیاں، کچھ علامات جو علماء کرام نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا استغفار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کی فیوز و برکات ہر مسلمان کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین.